کربلا کے تاریخی واقعات پر مبنی یہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ اگر وہ جنگ کربلا کے وقت ہوتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن موجودہ وقت میں حق کے لیے وہ جو جنگ ہو رہی ہے اس پر وہ اصل میں خاموش ہے۔ دراصل یہ شخص مصلحت اور منافقت کے کوفے میں آباد ہے اور چاہتے ہوئے بھی حق کی اس جنگ کا حصہ دار نہیں ہو پا رہا۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے کوفے سے امام کو خط لکھا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دارالحکومت میں تشریف لائیے، حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ آدمی اپنے وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن خط لکھنے کے بعد وہ گھر جا کر سو گیا۔ جب 10,000 دنیا زادوں نے امام کے مقابل صف بندی شروع کی تو یہ آدمی زیتون کے روغن میں روٹی چور چور کر کے کھا رہا تھا۔ پاس ہی دودھ بھرے پیالے میں حلب کے خرمے بھیگے پڑے تھے۔ شیشے کے ایک ظرف میں کوئی مشروب تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ اشرار آمادہ فساد ہیں تو اس آدمی نے روغن سے ستے ہوئے دونوں ہاتھ طمانیت کے ساتھ چہرے پر ملے اور بولا: امام حق پر ہے اور حق غالب آنے والا ہے۔ اس نے پھر ڈکار لی اور امام کو یاد کیا، ان کی حمایت کے لیے اللہ سے نصرت طلب کی اور دسترخوان کے بڑے پڑے ہوئے تکیے پر ٹیک لگا کر سو گیا۔ جب خبر آئی کہ بچوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو روتے روتے اس نے ہاتھ کی ظرف سے عرق کا ظروف الٹا دیا اور کہنے لگا: وائے افسوس، سگے دنیا ابن زیاد نے، اس کے کتوں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اس بار وہ بہت دیر تک رویا اور کرب و انتشاء میں جاگتا رہا۔ پاؤ پھٹنے کے قریب اسے نیند آئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک پاکیزہ خصلت نوجوان بچوں اور بیماروں کے لیے پانی سے بھرا مشکیزہ لاتا تھا کہ بدخصالوں کے ہاتھوں شہید ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک پہر نالا اور شون کیا اور سینہ کوبی کی۔ اس کی بھوک پیاس رخصت ہو گئی اور وہ سوچتا رہا کہ کچھ کرے، کیوں کر ان صادقوں کے لیے اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کیا، بس گڑ گڑا کر دعا کی: بار الہ، تیرے محبوب کی آل اپنے گھروں سے نکلی ہے، تو ہی ان کا حامی و ناصر ہے۔ وہ کیونکہ اس کاوش سے تھک گیا تھا، اس لیے روتے روتے اس نے کچھ دیر آرام کیا اور دیوار سے ٹکے ٹکے سو گیا۔ جب کسی نے پکار کر کہا کہ سگے دنیا شمر ذوالجوشن نے بھیانک ارادے کے ساتھ اپنا گھوڑا امام کی طرف بڑھا دیا ہے، تب اسی وقت وہ چیخ مار کر اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عجیب کام یہ کیا کہ اپنے چھپر کو سہارنے والی تھونی جھٹکے سے اکھاڑ لی۔ وہ اسے گزر کی مانند گردش دیتا ہوا نہر فرات کی طرف بڑھ گیا، اور حق تو یہ ہے کہ اس نے لمحے بھر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس چھپر کے نیچے اس کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کے لیے اس کی محبت بلا شبہ حد درجے تھی۔ وہ چھپر کی تھونی اٹھائے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ شریروں، بدخصالوں اور قاتلوں کے لیے اس کی زبان پر ناملائم کلمات تھے، اور کبھی کبھی وہ فحش کلامی بھی کرتا تھا کیونکہ سخت آزردہ تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ان ہزاروں سگان دنیا کو اپنی مغلظات سے پارا پارا کر دے گا جو بچوں اور گواہی دینے والوں کو قتل کرنے آئے تھے۔ اس کی فحش کلامی جاری رہی، پھر بند ہو گئی، اس لیے کہ آگے مقام ادب آ گیا تھا۔ وہ مطہر سماعتیں آ گئی تھیں جنہوں نے مقدس رسول کو کلام فرماتے سنا تھا۔ اسی لمحے اس کی وابستگی اور اس کے باطن کی سچائی نے ظہور کیا، اور اس اگلے لمحے میں جب شمر نجس کا وار امام پر ہوتا اور انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک جرم سرزد ہو جاتا، اس اگلے لمحے وہ آدمی امام اور قاتل کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے دل دہلا دینے والا نعرہ بلند کیا اور اپنی ٹیڑھی میڑھی لاٹھی سے شمر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ نجس اپنی خود کی چوٹی سے لے کر اپنے مرکب کے زنگ آلود نالوں تک ہل کر رہ گیا، لیکن لکڑی ٹوٹ گئی۔ شمر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور اسے
جو تاخیر سے نہتا ہی اپنے ذی حشم مہمان کی سپر بننے آیا تھا، روندتا مسلتا ہوا اپنے آخری جرم کی طرف پڑ گیا۔ وہ آدمی گر گیا اور دودھ، پنیر، شہد، روغن، زیتون اور تازہ خرموں پر پلا ہوا اس کا بدن امام پر نثار ہو گیا۔ اور پھر وہ آخری جرم سرزد ہوا جس نے ترائی پر چمکنے والے سورج کو سیاہ کر دیا، اور رات آ گئی۔ رات کے کسی وقت بلند قامت ہربن رہائی کے قبیلے والے آئے اور اپنے آدمی کا لاشا اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد زمرد، یاقوت اور مشک و عنبر کے 72 تابوت لے کر تاریخ آئی، اور اس نے 72 آسماں شکو لاشیں سنبھالے۔ اس میں ایک سربریدہ لاشا صبر و رضا والے استقامت والے امام کا تھا، جن کا قدم بلندی پر تھا، اسی لیے انہیں بادلوں پر جگہ ملی۔ اس کے بعد سگان دنیا کے ورثاء اپنے مسخ شدہ حرام کے مردے کھینچ کر لے گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ لیکن وہ آدمی جس کی کہانی میں سنا رہا ہوں وہیں پڑا رہا۔ شمر کے گھوڑے کی لید میں لت پت اس کا بھیجا قیمہ اور سری پائے وہیں پڑے رہ گئے۔ صبح سویرے جب چیونٹیوں کی پہلی قطار نے انہیں دریافت کیا تو آہستہ آہستہ انہیں منہدم کرنا شروع کر دیا، اور یہ انہدام دیر تک جاری رہا۔ آپ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے امام کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا، لیکن آخری لمحے میں اپنے باطن کی سچائی اور وابستگی کا اظہار کرتا ہے اور عجب طریقے سے مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کریں تو وہ جیم الف ہوگا، جیم الف عربی عام آدمی جس کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ تھا ماضی کا جیم الف۔ آج کا جیم الف ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں کچھ لکھ لکھا کر اپنے کنبے کو پال رہا ہے۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی سبک باتوں سے گاتی گنگناتی دکھ سہتی غزلیں لکھتا ہے اور انہیں چھوٹی چھوٹی اشاعتوں والے رسالوں میں چھاپ دیتا ہے۔ وہ پکی روشنائی میں اپنا نام دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور مشاعروں میں گانا بجا لیتا ہے۔ اس سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوئے ہیں اور نہ اس نے خیر کا کوئی بڑا کام کیا ہے۔ اس کا گزارا چھوٹی موٹی نیکیوں اور ہلکے پلکے گناہوں پر ہے۔ میں نے سید الشہداء کے نامی کے ساتھ اس شخص کی تذکرے کی جسارت اس لیے کی ہے کہ میں اس کی سچائیاں اور وابستگیاں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس آدمی کو ایک مشاعرے میں بلوایا گیا تو وہ میزبانوں سے یہ کہنے لگا کہ یہاں سے اللہ کا گھر بہت قریب ہے، مجھے عمرہ کروا دو، تمہارا زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ پھر وہ عمرہ کرنے گیا۔ طواف کرتے ہوئے وہ بے ڈھنگے پن سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آپ یہ سمجھیں ساری عمر میں اس سے یہی نیکی ہوئی تھی، لیکن رونے کو آپ اس کی بے بسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے حرم شریف میں دنیا کے پہلے مظلوم اور مستقیم آدمی سے لے کر فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے دعا کی، لیکن مجھے اپنی ضلالت اور بے بسی پر رونا بھی آیا کہ اگر میں کربلا کے سن ہجری میں ہوتا تو اپنے گھر پر پڑا کڑتا رہتا، اور یقیناً مجھ میں اتنی استقامت بھی نہ ہوتی کہ جلانے کی لکڑی کھینچ کر ہی ظالموں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا، اور گالیاں بکنے اور دعائیں مانگنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا۔ میں کسی جارے ٹینک کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ مجھے گڑگڑاتی ہوئی لوہے کی اس پٹی سے خوف آتا ہے جو لمحہ بھر میں قیمہ بنا دیتی ہے، لیکن میں ضمیر کے اس گڑگڑاتی آواز سے بھی قیمہ ہو جاتا ہوں جو ہم سے اکثر کو اندر سے سنائی دیتی ہے۔ اس نے آخری بات مجھ سے یہ بھی کہی، بھائی میرے، میں بھی، تم بھی اور ہم سب اصل میں اپنی اپنی مصلحت اور منافقت کے کوفے میں آباد ہیں، اور حق کے لیے جنگ کرنے والے کسی وجود سے آنکھیں نہیں ملائے سکتے، چاہے وہ استقامت کی سب سے بڑی علامت حسین ہو یا موجودہ تاریخ کے فلسطینی اور کشمیری۔ یہ تھی
اسد محمد خان کی تحریر، ان کا افسانہ شہر کوفے کا ایک آدمی۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پاس ہی لائک و شیئر کا بٹن بھی ہے، اسے دبانا نہ بھولیں، ایک بیل آئیکن بھی ہے، اسے بھی دبائیں تاکہ آپ تک اگلا فن پارہ پہنچ پائے۔ شکریہ۔